صفحہ نمبر 322۔ آیت نمبر 50، سورۃ النور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ومن یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا شک میں مبتلا ہے؟ ام یخافون، یا انہیں خدشہ ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ رب رسول کہیں ان پر زیادتی اور ظلم نہ کر دے۔ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت میں تو یہی ظالم ہے۔ انما کان قول المؤمنین، یقیناً مومنوں کی بات یہ ہونی چاہیے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ویخش اللہ ویتقہ، اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کر لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں کوئی شک ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ مومن کی، مومنین کی بات یہ ہونی چاہیے جب ان کو رب رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ نے وہ وجوہات کا تذکرہ کر دیا جو منافقین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا منافقین کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور مومن کیسا ہوتا ہے۔ مومن جیسے اندر سے ویسے باہر، جو بات زبان پر ہے وہی نظریہ دل میں ہے۔ منافق زبان پر بڑا وہ میٹھا اور باتیں بڑی ایسی کرتا ہے کہ اس سے اچھا بندہ نہیں، لیکن دل میں وہ رب رسول کے خلاف بغض رکھتا ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ ان آیات میں وہ اسباب خود ذکر کر رہے ہیں۔ آخر مومن دل اور زبان سے ایک جیسا ہوتا ہے، تو منافق زبان سے اور دل میں اور، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں کہ آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ اور مرض ہے؟ نفاق کا، ان کے دلوں کے اندر روحانی طور پر کوئی پلیتی بری ہوئی ہے، یا تو یہ وجہ ہوگی امیر تابو، یا یہ نہیں ہے کہ شاید اللہ کا یہ نبی نہ ہو، نبی کے متعلق شک ہو، یا انہیں نبی کے متعلق شبہ ہے کہ یہ نبی سچا ہے یا نہیں، یا قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، اس معاملے میں ڈاؤٹ فل ہے یا شک و شبہ کا شکار ہے، ان کے دلوں میں کوئی شک ہے شاید اس وجہ سے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ۔ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگنے سے ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کرنے سے ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ کیا ان کے دلوں میں یہ آتا ہے؟ تین آپشنوں میں سے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، یا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا کسی شبہ اور شک کا شکار ہے، یا ان کے دلوں میں یہ ہے کہ اگر ہم نے رسول کی بات مان لی تو رسول ہمیں مروا دے گا، جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا منافقین نے کہ آج ہمیں مروانے کے لیے ادھر لے آئے اور کوئی راستہ نہیں ہمارے بچنے کا، اب تو ہم مارے جائیں گے۔ اور مومن جب ان پر صحابہ اکرام پر وہ وقت آیا تو ان کا قرآن نے کہا اور ایمان مضبوط ہو گیا، کہنے لگے رب رسول سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے کہ ایک وقت آزمائش ایمان کی ہو کر رہے گی، اور یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ تین آپشن اللہ نے ذکر کیے منافقوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، وہ رسول کے متعلق دل سے مطمئن نہیں ہوتے، بے چین ہوتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے وہ اندر سے بے چین، ساری زندگی ان کی بے چینی اور قلق بے قراری میں گزرتی ہے، ان کو سکون اور قرار زندگی میں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے بارہا مقام پر ذکر کیا، جب بھی وحی کا کچھ سما بنتا ہے ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں منافق، کہیں ہمارا راز اللہ نبی کے ذریعے نبی کے سینے پر آؤٹ نہ کر دے کہ منافقوں نے یہ کیا۔ اللہ کو تو علم ہے نا، اللہ تو وحی کے ذریعے اپنے نبی کو خبردار کرتا ہے، جب بھی وحی کا کوئی ایسا سما بنتا منافقین کے دل لرز جاتے، ہمارا کوئی نہ کوئی راز نہ آؤٹ ہو جائے، یہ ہر وقت بے چین بے قرار مصیبت میں مبتلا، اور مومن بڑے مطمئن پرسکون زندگی بسر کرنے والے۔ جناب عمر کے متعلق آتا ہے نا، خلیفہ بھی تھے تب بھی مطمئن ہو کر بازار کے ایک سائڈ پر اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے دیوار کے سائے، کوئی خوف اور خطرہ نہیں، کوئی پریشانی اور ڈر نہیں، ماں سوائے اللہ کے ڈر کے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے منافق اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں بنتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ساتھ ہی کہا جو مومن ہے جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، وہ نہیں کہتے ہم دیکھیں گے کہ یہ بات
ہماری عقل کے پیمانے پر بھی آتی ہے کہ نہیں؟ ہماری عقل اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے حدیث کو پرکھنے کا معیار پتہ کیا بنایا؟ حدیث وہ صحیح ہوگی جو ہماری عقل کے مطابق ہوگی، عقل کے مطابق۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کہا کرتے تھے، لوگوں دین عقل کے مطابق نہیں، دین اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو دیکھو، موضع پر مسح کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ مسح کہاں کرنا ہے؟ پاؤں کے اوپر والی جگہ پر، اور مٹی لگتی ہے پاؤں کے نیچے والی جگہ پر۔ عقل کے مطابق ہوتا دین، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مٹی لگی ہے، نیچے سے ہاتھ لگا کر مسح کرو تاکہ پاؤں بھی صاف ہو جائیں، لیکن نہیں، نبی پاک نے کہا اوپر سے مسح کرنا ہے۔ ہم وحی کے تابع ہیں، ہم عقل کے تابع نہیں۔ مومن فوراً کہتا ہے سمعنا واطعنا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کہا دراصل کامیابی اسی کا نام ہے، من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت اللہ کا ڈر اور گناہوں سے احتیاط رکھنے والا بندہ، فاولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، ایمان کی نعمت سے مالا مال۔